الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ، اللہ کی توفیق، اللہ کے احسان اور اللہ کی عنایت سے ایک بار پھر ہم اپنی اس کلاس میں شامل ہوئے ہیں جس کا نام ہے آسان قرآن. اس میں کوشش ہماری ہوتی ہے کہ آسان طریقے سے قرآن کو لفظ ب لفظ سمجھایا جائے. ظاہر ہے تھوڑی سی تفصیل بھی ہو جاتی ہے، لیکن مقصد یہ ہوتا ہے کہ قرآن سے قریب ہوں اور قرآن کو براہ راست پہچانیں، ان کے الفاظ کو، اور اس کو ہم خود سے پڑھنا سمجھنا سیکھ لیں. تو الحمدللہ ہم سورہ البقرہ کا مطالعہ کر رہے ہیں، جس میں ابتدا میں ہم نے ایک تقسیم رکھی تھی. اس کے بارے میں بتایا تھا کہ ابتدائی جو 4 رکوعات ہیں بہت اہم ہیں اور تمہیدی نوعیت کے ہیں، مکی دور کا خلاصہ ہے، یعنی کہ دعوت جو ابتدا میں مکہ میں دی گئی اس کا خلاصہ بیان کیا گیا ہے. ہم اس کا مطالعہ کر رہے ہیں. آج الحمدللہ اس تقسیم کے پہلے حصے کا آخری رکوع ہے، یعنی کہ اس کو ہم مکمل کرنے جا رہے ہیں. ان کے چوتھا رکوع ہم پڑھ رہے ہیں. 3 رکوعات کی تفصیل ہم دے چکے ہیں. البتہ یہ کہ آج جو ہم آیتیں پڑھیں گے 30 سے 39 کا جو دوسرا حصہ ہے، 34 تک پڑھ لیا تھا ہم نے، 35 سے 39 جو اس کا دوسرا حصہ ہے، آج ہم اس کا مطالعہ کریں گے. تھوڑا سا اگر ہم پچھلے رکوع سے اس کو کنیکٹ کرتے ہوئے پڑھیں، سمجھیں، تو ہمیں بات واضح ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنا تعارف کرایا، ایک طرح سے اپنی عبادت کے لیے حکم دیا، اور اس کے بعد انسان کو اس کی حقیقت بتائی کہ تم ہو کون، اور اس کی حقیقت کی جو بنیاد ہے، ابتدا ہے، یعنی کہ انسان اس زمین پہ، انسان کا یہ گمان نا کہ یہ زمین تو ہماری بادشاہی ہے، تو یہ بادشاہی تمہیں ملی ہے تو کیسے ملی ہے، اس کی ابتدا کیسے ہوئی ہے، اس کے اس کی اب ایک تفصیل اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ تمہاری ابتدا یہ ہے. ایسے تمہیں یہ بادشاہت دی گئی ہے، لیکن ایک ذمہ داری کے ساتھ. وہ ذمہ داری، وہ خلیفہ میں بات ذمہ داری میں بھی شامل ہو گئی. تو ان آیات کا مطالعہ کر رہے تھے. ہاں، ایک دفعہ دہرا لیتے ہیں اب تک جو آیتیں ہم نے پڑھی تھی اس رکوع میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. در حقیقت یہ وہ واقعہ یا کہہ لیں کہ وہ مکالمہ ہے جو فرشتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا، اور اس کو نقل کیا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر. تو اس کا استعمال ہے جس سے مراد ہوتا ہے کہ یاد کرو وہ جب. تو اس طرح کر کے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. اور یاد کرو جب کہا تمہارے رب نے فرشتوں سے، بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ. قالوا اتجعل فیہا من یفسد. تو انہوں نے کہا کہ تو بنائے گا اس میں ایسی مخلوق جو اس میں فساد کرے. وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ. فیہا وَيَسْفِكُ الدِّمَاء، اس میں وہ خون بہائے. وَنَحْنُ وَنُسَبِّحُ وَنَحْنُ وَنُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. اور ہم تیری حمد و ثنا کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے ہیں. مطلب ہمارا معاملہ تو یہ ہے. قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. وَعَلَّمَ آدَمَ. اب دیکھیں یہاں سے بات ایسا لگتا ہے کہ نا وہ تسلسل ہے، لیکن ایک وقفے کے بعد، جیسے میں نے بتایا نا کہ اس واقعے کو جب بیان کیا جا رہا ہے، یقیناً پیچھے وہ پیریڈ پورا گزرا ہے ان سارے معاملات کو ہونے میں. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. اور اس نے سکھا دی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے سکھا دی آدم علیہ السلام کو نام وہ سب. ثم عرضهم على الملائکہ. پھر انہیں پیش کیا، جن کے نام سکھائے تھے ان کو پیش کیا فرشتوں پر. فقال. بس ان سے کہا، انبئونی باسماء ہؤلاء. بس تم بتاؤ ان کے سب کے نام مجھے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. یعنی کہ جو دعویٰ ایک طرح سے دعویٰ کیا، اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ فساد کرنے والے، اس میں مطلب میں جو اللہ جانتا ہے اس کی حقیقت تم جانتے ہو، تو تم ثابت بتاؤ. پھر انہوں نے جواب میں کہا، وقالوا سبحانک. تو ان سب نے کہا اللہ تو پاک ہے. لا علم لنا الا ما علمتنا. ہمیں کوئی علم نہیں ہے مگر وہ جو تو نے ہمیں سکھایا. انک انت العلیم الحکیم. بے شک تو ہی خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے. قال یا آدم انبئہم باسمائہم. تو آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم انہیں تم بتا دو ان کے نام.
فلما انباءہم باسمائہم، تو جب اس نے بتا دیے ان کے نام، قال الم اقل لکم، اب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کیا میں نے نہیں کہا تھا تم سے، انی اعلمو، کہ بے شک میں خوب جانتا ہوں، غیب السماوات والارض، چھپی ہوئی باتوں کو جو آسمان اور زمین میں ہے، وَأَعْلَمُ، اور میں خوب جانتا ہوں، ما تبدون وما کنتم تکتمون، جو تم جانتے ہو، اور میں خوب جانتا ہوں جو تم چھپا ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا یاد کرو جب ہم نے کہا فرشتوں سے، اسجدو، تم سجدہ کرو سب، لآدم، آدم علیہ السلام کو، یا آدم علیہ السلام کی طرف، فسجدو، پس سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابا واستکبرا، اس نے انکار کیا، ڈٹ گیا، اور استکبار کیا، استکبار مطلب تکبر چاہا، اصل میں اس کے اندر تکبر پیدا ہوا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ ہو گیا کافروں میں سے، اصل ترجمہ کیا ہے، وہ تھا ہی کافروں میں، اللہ نے ظاہر کر دیا۔ تو یہاں تک ہم مطالعہ کر چکے تھے، آج اس کا تسلسل آگے پڑھتے ہیں، آیات کا طریقہ وہی ہے، لفظ بلفظ ہم سمجھیں گے، کچھ الفاظ کو کھولیں گے، کچھ تھوڑی سی وضاحت بھی ہم کریں گے۔ اب اللہ تعالیٰ آگے فرمایا وَقُلْنَا، اب دیکھیں یہ جو قلنا یعنی کہ وہ بات کنٹینیوشن آ رہی ہے کہ پھر ہم نے کہا، اور جب ہم نے کہا یا آدمو، اب آدم علیہ السلام سے براہ راست خطاب ہے، اے آدم علیہ السلام، اسکن، اسکن، سکون کا لفظ جانتے ہیں ہم، سکونت اختیار کرنا، یہ وہی لفظ ہے، اس کو تھوڑا سا ہم سمجھ لیتے ہیں۔ اچھا، لفظ آیا ہے اسکن، اسکن کے معنی ہوتے ہیں رہنا، رہو، سکونت اختیار کرنا، ویسے سکون بھی اسی سے نکلا ہے، ساکن ہو جانا، یہ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، کسی جگہ پہ جا کے رک جانا۔ تو اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ رہو، لیکن یہ عارضی رہنا ہوتا ہے، اگر کہنا ہوتا کہ ہمیشہ کے لیے رہو تو لفظ استعمال ہوتا اخلد، ہم کہتے ہیں نا خالدین فیہا، خالدون، خلد جنت کو بھی کہتے ہیں ہمیشہ کی جگہ، تو یہ اخلد ہوتا اگر ہمیشہ رہنے کے لیے کہا گیا ہوتا۔ یعنی کہ یہاں سے بات سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ در حقیقت جس باغ میں اللہ تعالیٰ نے ان کو رکھا وہ عارضی تھا، اور اس پلان کا حصہ تھا کہ اس پلان میں اس باغ میں تم رہو عارضی طور پر، یعنی کہ اسکیم پہلے سے موجود تھی، اب ان کو یہاں ایک آزمائش کے طور پہ رکھا گیا۔ آگے پہلے ہی بات بتا دی ہے کہ زمین پہ خلیفہ بنانے ان کو بھیجنا ہے، اور یہ امتحان در حقیقت فرشتوں سے جو سوال و جواب کا مکالمہ ہوا، آدم علیہ السلام کا امتحان تھا، دوسرا اس کریکٹر کا یعنی کہ ابلیس کا بھی امتحان تھا، ساتھ ساتھ میرا اور آپ کا بھی امتحان ہے کہ یہ اس طرح کے کریکٹر ہیں، ان میں سے کون سا کریکٹر تمہارے اندر ہے، تم کون سے رویے کو اختیار کرتے ہو، تو بات سمجھ میں آ جائے گی کون سا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ آج اس سبق میں اہم بات یہی ہے، تو اخلد ہوتا تو رہو ہمیشہ رہنا کے لیے، تو فرمایا یا آدم اسکن انت و زوجک، اور آپ تمہاری بیوی یعنی کہ آدم علیہ السلام کی بیوی، الجنہ، جنت میں، اس میں مشکل تو کچھ بھی نہیں ہے، زوج کے معنی ہوتے ہیں جوڑا، اگر کسی مذکر کے آگے بولا جا رہا ہے تو اس کا ترجمہ ہم بیوی ہی کرتے ہیں، یعنی کہ مرد کا جوڑا یعنی کہ اس کی بیوی، کا کے معنی تمہاری یا تیری یا آپ کی، اس طرح ترجمہ کرتے ہیں۔ الجنہ چونکہ یہ مؤنث کا صیغہ ہے تو بولتا ہے، جنت ہم جانتے ہیں اصل میں باغ کو کہتے ہیں، جیم نون نون کے مادے سے جو بھی لفظ آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے چھپا ہونا، جنت اس باغ کو کہتے ہیں اتنا گنا ہو کہ زمین تک چھپ جائے، جنہ کہتے ہیں اس ڈھال کو جو جنگ میں استعمال کرتے ہیں نا، جنہ، السیام جنہ، روزہ ڈھال ہے، یہ لفظ استعمال کرتے ہیں ہم، اسی سے جتنے بھی الفاظ جیم نون سے بنتے ہیں، جنین کہتے ہیں ہم، ماں کے پیٹ میں جو ظاہر ہے جو بچہ ہوتا ہے اس کو جنین کہا جاتا ہے، تو اس سے ہے۔ اچھا، دلچسپ بات یہ انگلش میں بھی ورڈ ہم جین کہتے ہیں نا، تو وہ بھی اسی سے ڈرائیو ہوا ہے، تو جینی جو مطلب جو چیز چھپی ہوئی ہو، جن اسی لفظ سے، جیم نون نون مادہ ہے جن کا بھی، اصل میں انسان کے اگینسٹ جو مخلوق ہے، چھپی ہوئی مخلوق، انسان ظاہر ہے، انس جو ہے، انس کا ایک معنی ظاہر ہونا بھی ہے، اور جن جو ہے اس کے اگینسٹ جو دوسری مخلوق ہے وہ چھپی ہوئی مخلوق ہے، بہرحال، وزوجکا، وزوجکا، وزوجک الجنہ وکلا، اب یہاں پر یہ وا کے معنی، اور اگر یہ ہوتا کلا سمپل لام کے ساتھ الف نہ ہوتا تو ایک کے لیے ہوتا، لیکن یہ الف کا اضافہ
دونوں کا ہے، انشاءاللہ اس کو ہم سمجھیں گے۔ من ہا، من مانے سے، ہا جنت کی طرف اشارہ ہے، مؤنث میں ہے، من سے، ہا اس، اس، یعنی کہ تم دونوں کھاؤ اس سے، رغدن، رغدن کہتے ہیں فراغت کے ساتھ، فراخی کے ساتھ، کھل کر، اطمینان سے، اس طرح کے ترجمے میں آتا ہے۔ حیث شئتما، حیث یہ ظرف ہے، ظرف سے مطلب ہے یہ مکان کے لیے آتا ہے، مطلب جہاں، جس جگہ سے، جہاں، اس طرح ترجمہ ہم کرتے ہیں۔ شئتما، اصل میں شئتما جو ہے میم الف کے ساتھ آ رہا ہے نا آخر میں، شئتم ہوتا تو جمع میں ہوتا، شئتما دو، دو کے لیے آتا ہے۔ ہم جانتے ہیں شاہ یہ لفظ ہے، چاہنا یا چاہا، تم دونوں چاہو، اس لفظ کو ہم ذرا سا دیکھ لیتے ہیں آج تفصیل سے۔ اصل میں یہ مشکل مادہ ہے، اس میں لفظ کی شکل بالکل بدل جاتی ہے۔ تو شین ہے، مطلب اصلی حروف میں سے شین یا الف ہے، جس میں سے دو حروف علت ہیں، یا اور الف۔ تو عام طور پہ جب یہ آتا ہے تو دو دفعہ اس پہ قاعدہ اپلائی ہوتا ہے، بہرحال اس تفصیل میں ہم نہیں جانتے تو اس کی شکلیں کیا بنتی ہیں۔ اگر شاہ کہا جائے، جو عام طور پہ ہم کہتے ہیں نا انشاء اللہ، ماشاء اللہ، تو شاہ چاہا، کس نے چاہا، یہ واحد مذکر کے لیے ہوتا ہے، اس نے چاہا۔ اگر شاء کہیں الف کا اضافہ کر دیں تو یہ اب دو کے لیے ہو جائے گا، ان دونوں نے چاہا، جیسے یہاں پہ کلا میں ایک الف کا اضافہ ہے تو ان دونوں کا مفہوم پیدا ہو گیا، ان دونوں نے چاہا۔ اچھا شاء، ہمیں پتہ ہے کہ واؤ کا اضافہ جمع کے لیے آتا ہے تو ایک الف اس کے ساتھ آ ہی جاتا ہے، تو کیا ہوگا ترجمہ، ان سب نے چاہا۔ اچھا یہ سب مذکر کے لیے، اگر مؤنث کے لیے کہا جائے انہی صیغوں کو، اب دیکھیں اردو میں فرق نہیں نظر آئے گا لیکن عربی میں ہے، عربی میں کیا ہے مؤنث کے لیے، شاءت، یہ تا ساکن مؤنث کی علامت بن گئی، شاءت، ترجمہ وہی ہے، اس نے چاہا، یعنی کہ عورت کے لیے، مذکر مؤنث کے لیے۔ اگر شاءتا، ابھی تا تو اپنی جگہ موجود ہے، پھر ایک الف کا اضافہ جیسے یہاں ہوا تھا، شاءتا، تو ترجمہ ان دونوں نے چاہا۔ شئنا، اب یہاں شکل بدل گئی، پانچ سیغوں کے بعد شکل بدل جاتی ہے، شئنا، ان سب نے چاہا، ابھی جمع میں مؤنث کے لیے۔ اچھا یہ چاہا جو میں نے کہا ظاہر ہے ہم غائب کے لیے بات کر رہے ہیں، اس کے لیے، وہ کے لیے، ان دونوں کے لیے۔ اب کہا جائے جیسے شئتا تو اس کا مطلب ہوگا تو نے چاہا، اب حاضر کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ شئتما، شئتما تم دونوں نے چاہا، یہی دو کا صیغہ ہمارے پاس ہے، شئتما تم دونوں نے چاہا، شئتم تم سب نے چاہا۔ اور اسی طرح مؤنث کے لیے شئتی، یہاں پہ تا پہ زبر ہے، یہاں زیر آ جائے گا، شئتی تو نے چاہا۔ شئتما مذکر مؤنث کے لیے سیم ہے، سیم ترجمہ، تم دونوں نے چاہا۔ اور شئتن تم سب نے چاہا۔ اب یہ اس طرح کے جتنے بھی آ جائیں نا جس میں دو حروف علت ہیں اور پہلا حرف کیا ہے، مطلب اس میں شین ہے، جیسے جا کا لفظ ہم لے لیں، اس کی بھی سیم یہی گردان ہوگی، آپ نے صرف ابتدائی شین کی جگہ جیم رکھ دینا ہے، باقی سب یہی آپ پڑھیں گے۔ جیسے شاہ آئے تو جا ہو جائے گا، جا آ ہو جائے گا، جا او ہو جائے گا، جا ات ہو جائے گا، جا اتا ہو جائے گا، جئتا ہو جائے گا، جئتما ہو جائے گا، تو اس طرح یہ آپ کسی بھی اس طرح کے مادے کے ساتھ ان الفاظ کو دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا آگے، اب چونکہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے کامن ہے، شئتو پیش آ گیا، میں نے چاہا، شئنا دو کے لیے بھی آتا ہے، ہم دونوں نے چاہا، اور یہی صیغہ شئنا ہم سب نے چاہا۔ تو الحمدللہ یہ ان سارے سیغوں کو اگر ہم نے پہچان لیا، سمجھ لیں قرآن کریم کے جتنے بھی اس مادے سے آنے والے الفاظ ہیں ان کی شکلیں کچھ اس طرح ملیں گی۔ اب چونکہ یہ ناقص ہوتے ہیں تھوڑے سے، مطلب ان میں کچھ نہ کچھ حروف علت کی وجہ سے نقص آیا ہوا ہوتا ہے، ان کی تھوڑی سی گردان مختلف ہے باقی الفاظ کے مقابلے میں۔ تو بہرحال حیث شئتما جہاں سے تم دونوں چاہو، اب کیا کہا جا رہا ہے کہ رہو اس جنت میں، اس باغ میں، جیسا جتنا کھانا ہے کھاؤ اطمینان سے، جہاں سے تم دونوں چاہو کھاؤ، ولا، اب یہ ایک کنڈیشن آ گئی، ولا اور نہ، تقربا، اب اس لفظ کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں، تقربا تم دونوں قریب جانا، سمپل ترجمہ یہی ہے، اصل کیا، ولا تقربا، اور نہ تم دونوں قریب جانا، تم دونوں قریب مت جانا۔ اب یہ لا اور تقربا اس کو ہم سمجھتے ہیں الف کا اضافہ ہے نا، یہ کیا ہے، دونوں کا ترجمہ پیدا کر رہا ہے،
اصل میں یہ قاف را با مادہ ہے، ہم حاضر کے صرف صیغے لے لیتے ہیں کہ حاضر میں کسی شخص کو کہا جا رہا ہے تو کیا کہا جائے گا، مذکر کے لیے واحد میں کیا کہا جائے گا، تقربو۔ اچھا، اس کا ترجمہ، تم قریب جاتے ہو، ایک کے لیے، یا جاؤ گے، دونوں ترجمہ ممکن ہے۔ دو کے لیے کیا کہا جائے گا، تقربانی، اور جمع کے لیے کیا کہا جائے گا، تقربونا۔ مونس میں یہ تھوڑا سا مختلف ہو جائے گا، تقربینا، تقربان، تقربنا۔ اب یہ جو الفاظ ہیں یہ سمپل ہیں، اب اس کو ہم نے کرنا ہے لا کے ساتھ۔ ہم نے پڑھا تھا فعل امر، کسی کام کو کرنے کا حکم دینا یا درخواست کرنا، یہ فعل امر ہوتا ہے، اس کا ہم نے طریقہ بھی سمجھ لیا۔ ایک ہوتا ہے فعل نہیں، اردو میں کہتے ہیں نہیں، یہ وہی ہے نہیں، منع کرنا، کسی کام سے منع کرنا۔ ایک ہوتا ہے کرنے کا حکم دینا، ایک کسی کام سے روکنا یا منع کرنا۔ اب ان الفاظ کو اگر ہم ایک قاعدے کے طور پر، مطلب ایک طریقہ دیکھیں کہ اس کے بعد ہم اس کی شکلیں کیا بنا سکتے ہیں فعل نہیں میں۔ فعل نہیں بنانے کے لیے شروع میں کیا لگائیں گے، لا، جیسے کہ یہاں لگ گیا ہے، لا لگا دیا۔ پہلے سیغے کے، یعنی کہ جو اس کا پہلا سیغہ ہے، یہ حاضر کا جو پہلا سیغہ ہے، پہلے سیغے کے آخری حرف کو ساکن کر دیں۔ تیسرا کام کیا کریں گے، سوائے آخری سیغے کے نون گرا دیں، یعنی کہ اس کے علاوہ، آخری سیغے کے علاوہ باقی جتنے بھی نون ہیں سب غائب ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اب اس کو اپلائی کر کے دیکھ لیتے ہیں، سیم وہی مادہ ہے، وہی الفاظ ہیں۔ اب دیکھیں پہلے سیغے میں کیا کرنا ہے، لا لگا دیا ہم نے، سب میں لا لگا ہوا ہے۔ اب پہلے سیغوں کو کیا کرنا ہے، ساکن کر دینا، یہاں پہ با پہ پیش تھا، ساکن کر دیا تو کیا بنا، لا تقرب، قریب مت جاؤ۔ ٹھیک ہے، اب دوسرا سیغہ، اس میں نون تھا، نون گر گیا، لا تقربا، تم دونوں قریب مت جاؤ۔ اب یہاں پہ کیا جا رہا ہے، تم دونوں قریب مت جانا یا مت جاؤ، حکم دیا جا رہا ہے نا، منع کیا جا رہا ہے۔ لا تقربو اگر جمع میں ہوتا تو اس کا نون گر جاتا ہے، تو جب بھی واو جمع کا اکیلا ہوتا ہے تو اس کو ایک الف دے دیا جاتا ہے، تو اس طرح وا لا تقربو ہو جائے گا۔ اسی طرح مؤنث میں کیا بنے گا، لا تقربین تھا نا، یہاں سے لا تقربین سے نون گرا، لا تقربین، لا تقربی، تو دونوں کے لیے جمع کے لیے وہی سیم سیگا، لا تقربا۔ البتہ جب مؤنث جمع آ جائے اس کا نون نہیں گرتا، لا تقربنا، یہ وہی ہوتا ہے، صرف لا کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو الحمدللہ یہ چیز ہمیں اگر سمجھ میں آ گئی تو اسی طرح باقی الفاظ پہ بھی اسی طرح نہیں بنانے کا فارمولہ لگا سکتے ہیں۔ تو کیا فرمایا جا رہا ہے، ولا تقربا هذه الشجرہ، اب یہ کنڈیشن ہے کہ جہاں سے چھاؤ کھاؤ لیکن اس درخت کے قریب مت جانا، یعنی کہ کوئی درخت ہے اس کا بتا دیا، اب دیکھیں باغ ہے، کتنا بڑا باغ ہوگا، کہ جنت کہا جا رہا ہے اس کو، اور اس میں کہا جا رہا ہے جو درخت جس سے کھانا ہے کھاؤ، اس کے قریب مت جانا، کتنی آسان بات ہے نا۔ لیکن اب شیطان کا کردار، وہ بھی ہم پڑھیں، ہاذہ الشجرہ، وہ پن پوائنٹ کر کے بتا دیا اس درخت کے پاس۔ ہاذا یہ کے معنوں میں آتا ہے لیکن اس کا ترجمہ بھی کیا جاتا ہے، شجرہ چونکہ مؤنث کا صیغہ ہے، تا کا اضافہ کیا گیا، تو الشجرہ اس شجر کے پاس، فتکونا، پا کے معنی پس، تا کے معنی تم، کانا ہم نے پڑھا تھا نا، کانا یکون، ہم پڑھتے ہیں کانا یکون، تو اس کا کانا ماضی ہو گیا، یکون جو ہوتا ہے مضارع ہو گیا۔ مضارع میں تا جب لگ جائے تو کیا ہو جائے گا، تو کا ترجمہ دے گا، لیکن ایک الف کا اضافہ میں کیا بتا رہا ہے، وہی بات جو یہاں پر ہے، جو یہاں پر ہے دو کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، تم دونوں ہو جاؤ گے، من الظالمین، من مانے سے، ظالمین ظلم سے نکلا ہے، یا نون جمع کی علامت ہے، ظلم کرنے والے یا ظالموں میں سے، یہاں پر عام طور پر ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ مطلب جذباتی ہونے والے۔ ٹھیک ہے، فَأَزَلَّهُمَا، فا پس یا پھر، ازل، زا لام لام، یہ جو مادہ ہے یہ جب آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ مطلب کسی چیز میں پھسلا دینا، پھسل جانا، لیکن ازل الف کے اضافے کے ساتھ پھسلا دیا، پھسلا دیا، ازلہما الشیطان، شیطان نے، شیطان نے ان کو آخر کار پھسلا دیا۔ اب بہت بڑی محنت کرنی پڑے گی، بہت ٹائم لگا ہوگا، اس کی تفصیل آئے گی قرآن کریم میں۔ یہ واقعہ کم و بیش 7 مقامات پر ہے، 6 سے 7 مقامات پر ہے، سورہ الاعراف میں اس کی کچھ زیادہ تفصیل آئے گی۔
تو انشاءاللہ ہم وہاں پڑھ لیں گے. تو یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ شیطان نے ان کو گمراہ کر دیا یا پھسلا دیا، انہا، اس سے، کس سے، یعنی کہ جو جس مقصد کے لیے وہاں رکھا تھا اس مقصد سے ان کو پھسلا دیا، جو حکم دیا تھا اللہ تعالیٰ نے اس سے ان کو پھسلا دیا، اور آخر میں وہ درخت کے پاس چلے گئے. فَأَخْرَجَهُمَا، وجہ کیا بنی، اب اس کی نتیجہ کیا نکلا، پس نکلوا دیا. اخرجہ الف کا اضافہ، نکلوا دیا. خرجہ ہوتا نکلا، اخرجہ نکالا. اخرجہ ہما، دونوں کو نکلوا دیا. مما، من سے، ما جو، مما اس سے جو، کانا، پھر دو کے ساتھ کانا سمپل ہوتا نون زبر، لیکن الف کا اضافہ دونوں کا ترجمہ پیدا کر رہا ہے. کھانا وہ تھے فی ہی اس میں، یعنی کہ جس جنت میں تھے، جس جگہ میں تھے، وہاں سے دونوں کو نکلوا دیا. وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، اہبتو، تم سب اتر جاؤ. وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا تم سب اتر جاؤ. بعضہم، بعضکم، تمہارے بعض، لبادن، یہ لفظ بہت آتا ہے، بعضکم لبادن، اس کا مطلب ہے کچھ نے کچھ کا کچھ، کچھ کے بدلے میں کچھ، یعنی کس طرح تم میں سے بعض لوگ، یوں ترجمہ کر سکتے ہیں، تمہارے بعض، بعض کے لیے، لام سے لی آ گیا، کے لیے، عدوون، عداوت اردو میں کہتے ہیں دشمنی کو کہتے ہیں، دشمن ہو، دشمن ہے. وَلَکُمْ، اب یہ سارے بات کس کی ہو رہی ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو. وَلَکُمْ، اور تمہارے لیے، فی الارض، زمین میں، مستقرہ، اچھا مستقر قرار پانا، ٹھکانہ، مطلب ترجمہ کیا گیا قرار، ہم اردو میں جانتے ہیں مستقر قرار کے لیے بھی ہم، یہ ہوتا ہے نا کہ سفر میں جا رہے ہیں لیکن راستے میں تھوڑی دیر ٹھہر گئے کسی جگہ میں، وہاں پہ ہم قرار حاصل کرتے ہیں، تھوڑی دیر ریسٹ کرتے ہیں، تو ایسی جگہ کو کہا جاتا ہے مستقر، ایسے ٹھکانے کو. اگر قیام ہوتا تو قیام کا معنی ہوتا ہے مستقل کہیں پہ ٹھہر جانا، لیکن مستقر عارضی طور پہ ٹھہر جانا. یہ زمین بھی ہمارے لیے عارضی جگہ ہے، اصل مقام کا ہے وہ آخرت میں. فی الارض مستقرہ، زمین میں ٹھکانا ہے. وہ متاعن، اور متاع ہے، متاع کہتے ہیں فائدے کو، اصل میں جو چیز مال و متاع ہم اردو میں کہتے ہیں نا، جو چیز جس سے فائدہ حاصل کیا جائے اس کو متاع کہتے ہیں. اس زمین میں جو بھی فائدہ اٹھانے کی چیزیں ان کا ذکر ہے. الہین، الہ کے معنی آ، اس وقت تک، یعنی کہ یہ ترجمہ کرے وہ تک کا ترجمہ ویسے طرف بھی ہوتا ہے لیکن اس کا تک بھی ترجمہ آتا ہے. ہین، ہین بھی اسی طرح جیسے حیثو ہے اسی طرح ہین ہے. حیثو جگہ کے لیے آتا ہے، ہین ٹائم کے لیے آتا ہے. وہ متاؤن الہین، اور فائدہ اٹھانا ایک وقت تک، یعنی کہ زمین میں رہنے کے لیے جو چیزیں دی جائیں گی ایک وقت تک تمہیں وہاں رہنا ہوگا، اس سے فائدہ اٹھانا. اللہ تعالیٰ سارے انتظامات کر رہے ہیں. فتلقا، فا کے معنی پھر، تلقا، اس کو لفظ کو ہم سمجھ لیتے ہیں. تلقا ویسے تو اس کا ترجمہ سیکھ لیے، سیکھ لیے کیسے بنا، اچھا فتلقا یہ لفظ ہے، لام قاف یا اس کا مادہ ہے، اس سے بنتا ہے لقا یلقیو، یا یلقا بھی کہتے ہیں، لقا یلقا، ملنا. یہ ہم نے، اچھا ملنا کسی چیز کو کسی چیز سے ٹکرانا، پھینکنا، کہ کوئی چیز دوسری چیز سے ملے، ٹکرائے، مس کرے، تو لقا کا معنی بنتا ہے. اچھا اسی سے لفظ ہم بناتے ہیں نا اردو میں ملاقات، وہ اسی سے بنتا ہے، کسی سے ملاقات ہوئی، ملا ہے. اصل ترجمہ اس کا یہ ہے اس مادے کا، لیکن جب وزن کی تبدیلی آتی ہے نا، جیسے تلقا یا تلقا یا ہے، تلقا یا اصل میں اس وزن کی وجہ سے یہ شکل ہے، لیکن جب بھی ایک زبر آ جائے اور پھر آگے یا آ جائے تو یہ زبر غائب ہو کر کھڑا زبر بن جاتا ہے، تو تلقا بھی پڑھ سکتے ہیں اس کو. تو اس کا ترجمہ بنتا ہے حاصل کرنا، کوئی چیز لینا، وصول کرنا، سیکھنا کا بھی ترجمہ یہاں سے پھر نکلتا ہے. تو فتح لکھا، پھر سیکھ لیے، آدما، آدمو، آدم نے، اچھا آدمہ ہوتا آدم کو، آدم، آدمو، آدم نے، من رب ہی، من سے، ربی رب، ہی اپنے، من رب ہی اپنے رب سے، کلماتن، کلمات اصل میں کلمہ تھا گولتا کے ساتھ، لیکن الف، الف ہے یہ کھڑا زبر میں تبدیل ہو گیا، اور اس طرح تاج ہے تو اس کا ترجمہ جمع میں مؤنث ہو جاتا ہے. چند کلمات، یعنی کہ کچھ کلمات. اب یہ چند کا ترجمہ کیوں بنا، یہ چونکہ دو زیر آ گیا اس کی وجہ سے یہ چند کا ترجمہ، یعنی کہ اردو میں ہم جیسے کہتے ہیں نا ایک یا کوئی،
یا چند، اس طرح کے الفاظ ترجمے کرتے ہیں انگلش میں. آ جب آرٹیکل لگاتے ہیں وہ اسی طرح لگتا ہے. کلماتن، چند کلمات. فتابہ، توبہ ہم جانتے ہیں نا، تو یہ وہی لفظ ہے. فا کے معنی پس، تابہ لوٹے. اچھا اس کا ترجمہ کیا بن رہا ہے؟ لوٹے. لیکن یہاں کیا لکھا ہوا؟ متوجہ ہوا. اب اس کو ہم سمجھ لیتے ہیں. تابا یتوبو، لوٹ آنا، واپس آنا. اصل میں اس کا مطلب یہ ہے، تابا یتوبو، لوٹ آنا یا واپس آنا. تابا کے معنی ہوتے ہیں اچھا یہ رسی کے تاب کو بھی کہتے ہیں نا، رسی بل کھاتی ہے تو اس کو بھی تاب کہہ رہے ہوتے ہیں. وہ اس لیے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو لپٹتی ہوئی لوٹتی ہے. تو اس سے یہ دیکھیں اردو کے الفاظ بھی بنتے ہیں. تابا یتوبو آ جائے، اس کے بعد الا آ جائے. یہاں پہ کیا ہے؟ الا ہے. تو توبہ کرنا ترجمہ بنتا ہے، یا روش تبدیل کرنا، یعنی کہ لوٹ آنا، روش تبدیل کرنا. اسی کو توبہ کہتے ہیں نا، کہ اللہ میں نے غلطی کی، اب میں نہیں کروں گا. صرف کہنا کافی نہیں ہے، اب میں اپنی روش تبدیل بھی کرنی پڑے گی مجھے. اب میں وہ کام نہیں کروں گا. تب حقیقی توبہ بنتی ہے. ٹھیک ہے. اگر تابا یا توبو کے بعد الا آ جائے، جیسے کہ یہاں آ گیا، اب اس کے معنوں میں تھوڑا سا فرق آ جائے گا. الا کی طرف، الا اس پر. توبہ قبول کرنا، یعنی کہ یہ اللہ کی طرف نسبت ہو گیا نا اس کا. اب اللہ بھی ظاہر ایک بندہ لوٹتا ہے تو اللہ بھی لوٹتا ہے اس کی طرف. تو اللہ کیا کرتا ہے؟ توبہ قبول کرتا ہے. توبہ قبول کرنا یا متوجہ ہونا. اللہ کا متوجہ ہونا ہی ہمارے لیے کافی ہے، کہ اللہ نے ہماری سن لی، یہ کافی ہے قبول ہونے کے لیے. تو یہ اس لیے ترجمہ ہم کرتے ہیں نا فتاوہ، اللہ نے، پس اللہ متوجہ ہوا یا پلٹا. ہم نے تو، اللہ آدم علیہ السلام نے یہ کلمات سیکھے اور اللہ تعالیٰ نے اس سے توبہ کی، اور اللہ تعالیٰ بھی پلٹے ان کی طرف، یعنی کہ متوجہ ہوئے. علیہ، اور اس کا ترجمہ یہ کہ اللہ کے معنی پر، علیہ سوری، علیہ اس پر، انہو بے شک وہ، انا مانے بے شک ہو. پھر آ گیا ہوا التواب الرحیم. وہ آ چکا ہے، پھر آ گیا ہوا اور ال کے ساتھ آیا، تو کیا مطلب؟ وہی زور پیدا ہو گیا. یہ ہم تفصیل سے پڑھ کر آئے. تواب، تواب کہتے ہیں اہتمام کے ساتھ توبہ قبول کرنا. یہ ہم پڑھ چکے ہیں نا، کس طرح آ جائے تو اہتمام کے ساتھ. نزلہ، انزلہ، تنزل، ہم یہ سب پڑھ چکے. تنزیل اسی طرح کے الفاظ ہیں. نزلہ ینزلو، توبہ یتوبو، اس طرح کے الفاظ ہیں. تو التواب، خوب اچھی طرح اہتمام کے ساتھ توبہ قبول کرنے والا ہے، یعنی کہ اللہ ہی ہے جو یہ کر سکتا ہے. الرحیم، کیونکہ وہ بہت رحم کرنے والا ہے، مستقل رحم کرنے والا ہے، دائمی رحم کرنے والا ہے. یہ اللہ کی رحمت ہے. ورنہ کہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کی ہے، اللہ نے پھر بھی توبہ قبول کر لی اور رحم کیا. یہ اللہ کی رحمت ہے. عام طور پہ عیسائیت کا ایک تصور ہم میں آ گیا کہ آدم علیہ السلام کو سزا دی گئی ہے. نہیں، وہ اسکیم کا حصہ تھا اور یہ بتانا تھا. تو اللہ کی رحمت کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہ اسکیم اب یہاں مکمل ہوئی. کلنا، آگے ایک بات آ رہی ہے کلنا. اب یہ بات تسلسل ہے لیکن وقفہ ہے. کلنا، ہم نے کہا، اہبتو، یہ لفظ پہلے بھی آیا لیکن یہاں ہم اس کو تھوڑا سا کھولیں گے. ہم نے کہا اہبتو، یہ اب حکم کے سیغے میں. اب دیکھیں حکم کا ہے تو نون بھی نہیں ہے، تو ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ حکم ہے. تم سب اتر جاؤ. اچھا اتر جاؤ سے مطلب ہم عموماً یہ لیتے ہیں کسی اونچی جگہ سے نیچے جانا. مفہوم کے اعتبار سے یہ بات ٹھیک ہے، اوپر سے نیچے اترنا. حبتا یحبتو کے معنی ہوتے ہیں اترنا. لیکن اس میں اصل میں جسے کہتے ہیں نا، وہ اس لفظ کے مفہوم میں یہ چیز شامل ہے. کیا ہے؟ جب یہ لفظ انسان کے لیے بولا جائے تو حقارت کا پہلو پایا جاتا ہے. یعنی کہ حقارت کیا چیز ہوتی ہے؟ کسی کو نکال دینا، دھتکار دینا، نکل جاؤ، اس طرح ہم کہتے ہیں نا. تو یہ وہ اس طرح کے الفاظ پیدا کرتا ہے. اہبتو، تم سب اتر جاؤ. اچھا ایک آیت کی مثال لے لیتے ہیں، یہ آگے بھی آئے گا. اہبتو مصرا فإن لکم ما سألتم. اب یہ پوری آیت ہے. اس کے پیچھے جو ہے کہ من و سلوہ ان کو دیا جا رہا تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم تو اس سے بیزار ہو گئے، ہمیں کوئی ایسی چیز دو جو زمین میں اگے. وہ کیا ہو؟ ککڑی ہو، سبزی ہو، لہسن ہو، اور باقی چیزیں جو انہوں نے مانگی تو انشاءاللہ پڑھیں گے. تو یہ چیزیں ہمیں دو. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم ایک ادنا سی چیز مانگ رہے ہو اعلیٰ چیز کے بدلے میں. اب حقارت کے ساتھ یہ بات کی جا رہی ہے. اہبتوا مصرا، ٹھیک ہے کسی شہر میں نکلو، جو تم مانگ رہے ہو تمہیں مل جائے گا.
جو تم طلب کر رہے ہو. آگے کیا جا رہا ہے؟ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَمَسْكَنَةُ، اور ان پر ذلت اور مسکنت کر دی گئی. وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور لوٹے اللہ کے غضب کی طرف، وہ خود اللہ کے غضب کی طرف لوٹے. تو یہ کیا ہے؟ حقارت کا پہلو یہاں بتایا جا رہا ہے. تو یہ لفظ آتا ہے تو اس طرح کے اس میں پہلو پایا جاتا ہے. منہا، اس سے، جمیعن، سب کے سب. بہرحال یہاں پہ ہم تفصیل نہیں کریں گے. جمیعن، سب کے سب نکل جاؤ. اب پیریڈ کا اندازہ کر لیں آپ اس میں. فَإِمَّا، پھر جب، یاتینکم، یا اما جب آتا ہے نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے رہے وہ جو، یا اما، اس طرح ترجمہ کریں. جب یاتینکم، یا مانے وہ، آتا، آئے، یا آنا. نہ، نون جو شد کے ساتھ آ رہا ہے، لازمن کے ترجمے میں آتا ہے. یاتینکم، آئے تمہارے پاس، منی، مجھ سے، یعنی کہ منی، من مانے سے، یا کا اضافہ، مجھ سے یا میری طرف سے، ہدن، کوئی ہدایت. فمن، تو جس نے، فا کے معنی پاس یا تو، من، جس نے، جس شخص نے، تبعا، تبعا پیروی کی. اب یہاں ایک چھوٹی سی بات سمجھ لیں. جب بھی ماضی کا پہلا صیغہ آتا ہے اس کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ پہلے حرف پر زبر ملے گا اور آخری حرف پر زبر ملے گا. درمیان میں زبر بھی ہو سکتا ہے، زیر بھی ہو سکتا ہے، پیش بھی ہو سکتا ہے. تبعا، اب اس میں کیا ہے؟ پہلا اور آخری تو سمجھ، پیروی کی ماضی میں ترجمہ ہوگا. خدایا، میری ہدایت کی، یا کے معنی میری، خدا ہدایت کو کہتے ہیں. فلا، پس نہ، خوفن، کوئی خوف ہوگا، علیہم، ان پر، ولا، اور نہ، ہم یحزنون، وہ سب غمگین ہوں گے. ہم کے معنی وہ سب، اور یا اس طرح آ رہا ہے تو لازمن کا تھوڑا زور کا صیغہ پڑے گا. واو نون جمع کے لیے، حزن کہتے ہیں غم کو. یعنی کہ نہ وہ ماضی کا پچھتاوا ہوگا، نہ آگے کا غم ہوگا. نہ خوف ہوگا آگے کا، نہ ماضی کے لیے غمگین ہوں گے. دونوں پہلوؤں سے وہ آزاد ہوگا. کون؟ جو ہدایت کی پیروی کرے گا. اب انبیاء کا سلسلہ یہاں شروع ہونا ہے. یہاں سے بات چلی. ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں والذین، اور جنہوں نے، اب یہ دوسرے لوگ ہیں جنہوں نے مان لیا ان کے لیے تو ہے. والذین کفروا، اور ان سب نے انکار کیا. وکذبوا، اور سب نے جھٹلایا. بے آیاتنا، ہماری نشانیوں کو. آیات جمع میں ہماری نشانیوں کو. اولئک، وہی لوگ ہیں، اصحاب النار، دوزخ والے، آگ والے، یعنی کہ اہل آگ. ہم فیہا خالدون، ہم فیہا، اس میں، خالدون، ہمیشہ رہیں گے وہ سب. الحمدللہ یہاں پہ ہمارا لفظ و لفظ ترجمہ ختم ہوا. چونکہ یہ پورا پیسج مکمل ہوا، اس کا ہم ایک رواں ترجمہ کر دیتے ہیں. اب اسکیم جو میں پیچھے بتا چکا ہوں، پچھلے سے تسلسل ہے. ان سے پوچھو اے پیغمبر کہ یہ منکر کس طرح ہوتے ہیں. کیف تکفرون باللہ، کس طرح منکر ہوتے ہیں، اسی سے تسلسل ہے. اور اس دنیا کے بارے میں ہماری اس اسکیم کو سمجھنے کے لیے وہ واقعہ انہیں سناؤ. یاد کرو جب، جیسے میں نے کہا، جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. انہوں نے عرض کیا کہ آپ اس میں اس مخلوق کو خلیفہ بنائیں گے جو یہ وہاں فساد کرے، فساد کرے گی اور خون بہائے گی. اور ادھر ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ آپ کی تسبیح و تقدیس کر رہے ہیں. فرمایا میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اور انہیں سمجھانے کے لیے آدم علیہ السلام کو سب نام سکھا دیے. پھر جن کے نام سکھائے ان ہستیوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا. پھر فرمایا مجھے ان لوگوں کے نام بتاؤ اگر تم اپنے خیال میں سچے ہو. انہوں نے عرض کیا آپ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا آپ نے ہمیں بتایا. فرمایا آدم تم ان ہستیوں کے نام انہیں بتاؤ. پھر جب اس نے ان کا تعارف انہیں کرا دیا تو فرمایا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کے بیچ جانتا ہوں. میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کر رہے ہو اور جو تم چھپا رہے تھے. اور ہماری اس اسکیم میں انسان کے امتحان کو سمجھنے کے لیے وہ واقعہ بھی نہیں سناؤ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، یعنی کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا، سب سجدہ ریز ہو گئے ابلیس کے سوا. اس نے انکار کیا، اس نے انکار کر دیا اور اکڑ بیٹھا، اور اس طرح وہ منکروں میں شامل ہوا. اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی دونوں باغ میں رہو اور اس میں جہاں سے چاہو فراغت کے ساتھ کھاؤ. ہاں البتہ تم دونوں اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ ظالم ٹھہرو گے. پھر شیطان نے ان کو وہاں سے پھسلا دیا اور جس حالت میں وہ تھے ان سے انہیں نکلوا دیا، نکلوا کر چھوڑا. اور ہم نے کہا یہاں سے اتر جاؤ
اب تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہیں خاص وقت تک زمین پر ٹھہرنا ہے اور وہیں گزر بسر کرنی ہے۔ پھر آدم علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے توبہ کے چند کلمات سیکھ لیے اور ان کے ذریعے سے توبہ کی، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمائی اور ان کی توبہ قبول فرمائی۔ بے شک وہی خوب توبہ قبول فرمانے والا ہے، اور اس کی شفقت ابدی ہے۔ ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس آئے تو اسی پر چلنا، اس لیے کہ جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے ان کا صلہ جنت ہے، سو ان کے لیے نہ وہاں کوئی خوف ہے اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے، اور جنہوں نے اس کا انکار کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا وہ دوزخ کے لوگ ہوں گے، وہ دوزخ کے لوگ ہیں، وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ الحمدللہ یہ ہمارے سبق کا اختتام ہوا، امید ہے کوئی مشکل نہیں آئی ہوگی۔ آ، آخر میں دعا پڑھ لیتے، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک، جزاکم اللہ خیرہ۔